بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام صد تعظیم و صد احتشام حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل اور احسان سے اور آقا نامدار مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے اور حضور خواجہ خواجگاں خواجہ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی سلام اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے آج عظیم الشان معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس کانفرنس میں ہم سبھی شریک ہیں۔ اللہ تعالی جملہ عبادات و حسنات سمیت ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے، اور رب کریم ہم سب کو حق سچ بیان کرنے، سننے اور سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ بابرکت، باعظمت، بعرفت معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور اس کے آغاز کے لیے میں التماس گزار ہوں عزت مآب محترم المقام حافظ قاری امام مسجد حاضہ سے التماس گزار ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت، باعظمت، بعرفت کلام سے اس بابرکت پروگرام کا آغاز فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدارین۔
اللہ تعالی حافظ صاحب کی پڑھی ہوئی آیات بینات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں التماس گزار ہوں حضرت علامہ مولانا پیر سید وجاہت حسین شاہ صاحب مدظ اللہ العالی سے کہ وہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ آج اللہ نے ہمیں معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام میں اکٹھا کیا، اور ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے اس معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں ملک پاکستان کے نامور ثنا خوانان مصطفیٰ جناب پیر سید مہر علی شاہ صاحب اور حضرت پیر سید نصیر احمد شاہ صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حبیب المالک خان لقمانوی صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی استفادہ فرمائیں گے، اور میں سب سے پہلے نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا ہم سب کو سنائیں۔ تمام احباب مل کر درود پاک کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش فرما لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہر ایک صفت کا تیری ذات سے حصار کیا، ہر ایک صفت کا تیری ذات سے حصار کیا، ہر ایک صفت کا تیری ذات سے حصار کیا، خدا نے تجھ کو مشیت کا شاہکار کیا، خدا نے تجھ کو مشیت کا شاہکار کیا، تکی ہے راہ کلیم و خلیل و عیسیٰ نے، تکی ہے راہ کلیم و خلیل و عیسیٰ نے،
نے عرش پہ خود تیرا انتظار کیا، خدا نے عرش پہ خود تیرا انتظار کیا، اور براق آیا، براق آیا تو صف باندھ لی فرشتوں نے، براق آیا تو صف باندھ لی فرشتوں نے، رکاب چوم کے جبریل نے سوار کیا، رکاب چوم کے جبریل نے سوار کیا، اور وہ کج کلا کے چکر میں پڑ نہیں سکتا، وہ کج کلا کے چکر میں پڑ نہیں سکتا، طواف جس نے تیرے در کا بار بار کیا، طواف جس نے تیرے در کا بار بار کیا، اور بلا کے عرش پہ، بلا کے عرش پہ حق نے تجھے شب معراج، بلا کے عرش پہ حق نے تجھے شب معراج، تیرے سپرد خدائی کا اقتدار کیا، تیرے سپرد خدائی کا اقتدار کیا، اور خزان اشک بہائے جب اپنی قسمت پر، خزان اشک بہائے جب اپنی قسمت پر، تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا، تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا، اور تیرے تو فیل ہے، تیرے تو فیل ہے، محشر میں سر بلند نصیب، تیرے تو فیل ہے، محشر میں سر بلند نصیب، تیرا
کرم کیسے امتی شمار کیا، تیرا کرم ہے اسے امتی شمار کیا، خدا نے تجھ کو مشیت کا شاہکار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب، بہت ہی پیارے انداز میں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کلام پیش فرما رہے تھے۔ جناب مفتی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ معجزہ معراج شریف کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے، حضور علیہ السلام کے معراج شریف کے معجزے کے حوالے سے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ احسن الجزا، بہت ہی عمدہ اور پیارا سوال آپ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور ہر رسول کو معجزات عطا فرمائے ہیں، اور اپنے محبوب امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ کا ہر عمل معجزہ بناتی ہے۔ سرکار کا اٹھنا بھی معجزہ ہے، بیٹھنا بھی معجزہ ہے، کھانا بھی معجزہ ہے، پینا بھی معجزہ ہے۔ سرکار کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا معجزہ بھی عطا فرمایا جو معجزہ سرکار سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ وہ معجزہ نادر الوقوع معجزہ، اس معجزے کو پوری دنیا اور بالخصوص امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج النبی کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیارے معجزے کا ذکر اپنے پیارے کلام کے اندر بھی کیا، اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بابرکت کلام کے اندر پیارے معجزے کا ذکر فرمایا۔ سورہ نجم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، تو ابتدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ یہاں ذہنوں کے اندر ایک بات ذہن نشین رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کا ذکر کرنے سے پہلے لفظ سبحان ارشاد فرمایا، لفظ سبحان ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان یہ علم ہے تسبیح سے، سبح یسبح تسبیحاً سے یہ علم ہے، اور سبحان ایسی ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب، نقص، برائی نہ پائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیارے معجزے کا ذکر کرنے سے پہلے اپنا سبحان ہونا ارشاد فرمایا، اپنا سبحان ہونا ارشاد فرمایا کہ اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں پایا جاتا، کوئی نقص نہیں پایا جاتا، کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی۔ اب اتنا بڑا دعویٰ ہے، ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو ایمان ہے، لیکن ایک دعویٰ ہے کہ اللہ سبحان ذات ہے۔ اے اللہ، تیرے سبحان ہونے پر بھی کوئی دلیل ہے؟ تیرے سبحان ہونے پر بھی کوئی دلیل ہے؟ تو رب کریم نے اپنے سبحان ہونے پر اگر کسی بات کو دلیل بنایا ہے تو ارشاد فرمایا الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ میرے سبحان ہونے پر تم دلیل مانگتے ہو، تو میرے سبحان ہونے پر سب سے بڑی دلیل میرا محبوب ہے کہ اپنے سبحان ہونے پر بھی اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کو اور اس پیارے سفر کو دلیل بنا دیا۔ یاد رکھیے گا خواجہ خواجگاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی سرکار اپنی کتاب فوائد الفؤاد کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ اس سفر کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ اسراء، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب ہے۔ دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے آسمانوں کی جانب ہے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ
آسمانوں سے رب کی ملاقات تک کا ہے، اس کو اعراج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے یہ سفر مسجد حرام سے شروع فرمایا، جبریل امی براق لے کر آئے، جناب جبریل علیہ السلام نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سواری کی رکابیں پکڑی، مہار پکڑی، رسی پکڑی، میکائیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ تو ذرا اندازہ فرمائیں کہ جن کی سواری کی رکاب پکڑنے والے جبریل اور میکائیل ہوں، اس ذات کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہو سکتا ہے۔ براق جنت سے سواری منگوائی گئی، براق کی رفتار انسان کی نگاہ جہاں تک کام کرتی ہے اس کا ایک قدم وہاں تک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سفر فرما رہے تھے، ایک مقام پر اترے، سرکار نے 2 نفل وہاں پہ ادا فرمائے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہی وہ مقام ہے جسے مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، جہاں پر آپ ہجرت فرما کے تشریف لے کر آئیں گے۔ پھر سرکار رکے، ایک اور مقام پر 2 نفل ادا فرمائے، وہاں پر جبریل امی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ ایک اور مقام پر اترے، سرکار نے وہاں پر بھی 2 نفل ادا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہی وہ درخت ہے کہ جس درخت کا ذکر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے نسبت کرتے ہوئے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 نفل ادا فرمائے ایک مقام پر رک کر، تو جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہی وہ مقام ہے جس جگہ پر جناب عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سواری جناب موسیٰ علیہ السلام کے روضہ سے گزری، جناب ابراہیم علیہ السلام کے روضہ سے گزری۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب سرکار کی سواری کو دیکھا نا تو پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ، مبارک ہو آپ کو، آپ یہ پڑھنے والے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے روضہ سے گزرے، روایات کے اندر آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صلاۃ ادا کر رہے تھے۔ کیا ادا کر رہے تھے؟ تو صلاۃ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حضور پر درود پڑھنا، حضور پر درود پڑھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو حضور کے استقبال کے لیے کھڑا کر دیا۔ اس مقام کو بیان کرنے سے پہلے اس سے قبل کی ایک بات جو میں ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ پوری ہمارے احباب اس کو سنتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ لوگوں کو دیکھا تو ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھیں، ان کی زبانیں اور یہ لب کاٹے جا رہے تھے۔ جو ہی فرشتے کاٹ کے رہتے دوبارہ زبانیں آ جاتی، پھر لب آ جاتے، پھر ان کی زبانوں کو کاٹا جاتا، پھر ان کے لبوں کو کاٹا جاتا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہؤلاء خطباء الفتنہ من امتک، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جو امت کے اندر فتنے پیدا کرتے ہیں، امت کے اندر فتنے پیدا کرتے ہیں۔ کیسے؟ یا رسول اللہ، جو یہ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں نا ما لا یفعلون، اس پہ وہ خود عمل نہیں کرتے، ان کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے، منبر و محراب میں ان کی شانیں کچھ اور ہوتی ہیں، جب یہ خلوت میں چلے جائیں تو ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقت سے محفوظ فرمائے اور حق سچ سننے، سمجھنے، سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ مفتی صاحب معراج شریف کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ملک پاکستان کے نامور ثنا خان اور میرے استاد کریم حضرت پیر سید نصیر احمد شاہ صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مداحی میں کچھ سنائیں۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نعت پاک کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کی رمجھم اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا پھر یہ بتا کون یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے فطرت میں بلالی ہوں فطرت میں بلالی ہوں میں غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوالی ہوں یا پھر یہ بتا یا رسول یا رسول یا رسول فطرت میں بلا
جب تیرا سوالی ہوں یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا پھر یہ بتا بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا ایک بار تیرا یا رسول اللہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے یہ دل کا نگر ہے اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی کیونکہ بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے بے زر کو ابو ذر آخری شعر ہے مقطع سماعت فرمائیں کہ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے بخشش تیرے ابرو طرف دیکھ رہی ہے اور محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے یہ دل کا نگر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی مولا ماشاء اللہ بہت خوب بادشاہ بہت ہی خوب بہت کلام پیش فرمایا حضرت پیر سید نصیر احمد شاہ سرکار نے
اور آپ کی محبتوں میں میں حضرت مولانا مفتی محمد حبیب المالک صاحب سے ایک سوال کروں گا. جناب مفتی صاحب ہمیں آپ بتائیں مسجد اقصی میں سرکار کی جلوہ گری کیسے ہوئی اور وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیسے ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس جگہ پر اللہ کے محبوب چلے جائیں وہاں پر استقبال کروانے والا خود خدا ہوتا ہے, خود خدا ہوتا ہے. تو میں ان کے استقبال کے مناظر تو گوش گزار نہیں کر سکتا, لیکن جو جملے ہمیں کتب کے اندر ملے ہیں انہیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. پہلی بات کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پر جلوہ گر ہوئے نا, تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جنہیں جاگتے ہوئے اللہ کے محبوب نے 72 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا. الدر المنصور کے اندر یہ کوٹ کرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ فجمع لی الانبیاء, اللہ تعالیٰ نے میری خاطر سب نبیوں کو جمع کیا ہے کہ نبیوں جاؤ نا میرا محبوب آنے والا ہے, رسولوں جاؤ میرے محبوب کا جا کے استقبال کرو, میرے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اب کس طرح کھڑے ہوئے؟ تو یہ جملے تو سارے اتفاق سے مانتے ہیں نا, انبیاء کھڑے ہیں صف بصف, انبیاء کھڑے ہیں صف بصف اور مصطفیٰ امام ہو گئے. اس کے بعد جبریل امین نماز کی فراغت کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, جناب آدم علیہ السلام کو دعوت دیتے ہیں, جناب آدم علیہ السلام تشریف لے کے آتے ہیں, خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے صفی بنا کر بھیجا, جس نے مجھے اپنا پہلا نبی بنا کر بھیجا, اپنا نائب بنا کے بھیجا, مجھے صفی بنا کر بھیجا. مختصر کروں گا چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. چلتے 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 جناب نوح علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا. جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے خلیل بنایا ہے, میرے لیے آگ کو گلے گلزار بنا. شاد کے اندر یہ خطبہ موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے خطبے کے لیے جلوہ افروز ہوئے. خصوصی خطاب ہے, 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول یہ خطبہ سننے والے ہیں. یہاں پہ سامعین حضور کا ذکر سن رہے ہیں. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. میری رحمت ہے تو نبی کی نبوت ہے, میری رحمت ہے تو رسول کی رسالت ہے, میری رحمت ہے تو تورات و زبور و انجیل و صحائف ہیں. اگر حضور کی رحمت نہ ہوتی نہ کوئی نبی ہوتا, نہ رسول ہوتا, نہ تورات و زبور و انجیل ہوتی. اے نبیوں, میں اس اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں کہ جس نے مجھے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے کہتے ہیں, یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان, کہتے ہیں یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے کہتے ہیں یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان رسولت یا رسول اللہ. سرکار نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا, وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. کوئی نبی ایک بستی کے لیے آیا, کوئی نبی کسی خاص ایریے کے لیے آیا, لیکن مجھے میرے رب نے تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا. سرکار کی مملکت جہاں جہاں انسان ہیں وہاں وہاں اللہ کے محبوب رسول بن کر آئے, جہاں انسان نہیں بھی ان کے لیے بھی سرکار رسول بن کر آئے. سرکار نے ارشاد فرمایا, وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ. کسی نے کہا تورات نازل ہوئی مجھ پر, کسی نے کہا زبور نازل ہوئی مجھ پر, کسی نے کہا انجیل نازل ہوئی مجھ پر, کسی نے کہا صحائف نازل ہوئے مجھ پر. سرکار نے فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ, اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے. فیہ تبیان کل شیء, وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو ارشاد فرما دیا ہے.
تمام علوم کو، تورات و زبور و انجیل و صحائف، زمین و آسمان، حتیٰ کہ اللہ کی ذات کا علم بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا تم نے اپنی امتوں کے ذکر کیے، اور نبیوں تمہیں میں اپنی امت کا تعارف کراتا ہوں، رسولوں میں تمہیں اپنی امت کا تعارف کراتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وَجَعَلَنِي أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فقط ذاتی فائدے کے لیے بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ وہ لوگوں کے لیے بھی نفع پیدا کرنے والے ہیں، لوگوں کے لیے نفع بنا کر انہیں پیش کرنے والے ہیں۔ وَجَعَلَنِي أُمَّةً وَسَطًا، اور میری امت کو اللہ تعالیٰ نے متوسط امت بنا کے بھیجا ہے۔ متوسط کا مطلب کیا ہے؟ ایک جملے کے اندر کسی امت نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، غیب کی خبریں دے رہے ہیں، یہ تو کسی خدا کا کام ہو سکتا ہے۔ لوگ بول پڑے عیسیٰ کوئی بندہ نہیں ہے بلکہ عیسیٰ تو خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔ سرکار نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا، سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سرکار نے فقط انسانوں کو ہی جان نہ دی بلکہ سرکار نے پتھر کی طرف بھی دیکھا تو پتھر کو بھی زبان اور زندگی عطا کر دی۔ سرکار کے بے شمار معجزات، لیکن سرکار کا کوئی امتی سرکار کو معبود نہیں کہتا۔ جب بھی کلمہ پڑھتا ہے تو یوں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ۔ میری امت متوسط امت ہے۔ وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، میری امت اول بھی ہے، میری امت آخر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے بوجھ کو اٹھا لیا ہے۔ وَرَفَعَ لِي ذِکْرِی، اور اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فاتح بنا دیا اور خاتم بنا دیا، خاتم بنا دیا۔ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا، سرکار کے یہ جملے ابھی یہاں پہ رکے نا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور نبیوں کی طرف متوجہ ہو کے یہ جملہ ارشاد فرمایا او نبیوں بہذا فضلکم بے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور نبیوں رسولوں میں ابراہیم یہ تمہیں کہتا ہوں انہی فضیلتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو سب پر فضیلت عطا فرما دی۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی، اتنا جان یا بولن دی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ اللہ مفتی صاحب کو حیاتی عطا فرمائے، اور ہم اب نعت شریف کے لیے میں التماس گزار ہوں جناب پیر سید مہر علی شاہ صاحب سے کہ وہ نعت شریف پیش فرمائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے،
ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، کہ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، اور تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، کہ ایک آقا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، ویکھن نوں ساڈے ورگا پر اسی کدوں سمل دے، پتھر لال تے پانی وکھدے، تے پھل کنڈیاں نال نہ تل دے، جو اسرار حضور تے کھلے او ہور کسے تے نہ کھل دے، آزم او عرشاں تے پھردا، اسی وچ گلیاں دے رل دے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، ہر ایک کو میسر کہاں
اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں، اس در کی غلامی کہ اس در کا تو دروان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دروان بھی جبریل امی ہے۔ دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے۔ چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوب انداز میں نعت شریف پیش فرمائی۔ اب میں آپ کو ایک نعت شریف سنا رہا ہوں، محبت کے ساتھ سنیے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے، بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے، سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے، سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے، یہ بارگاہ مصطفی ہے، ادب سے چل، یہ بارگاہ مصطفی ہے، ادب سے چل، ناد
ناداں یہاں نظر کی بھی جنبش حرام ہے، ناداں یہاں نظر کی بھی جنبش حرام ہے، رحمت نہیں ہے مسجد نبوی پہ منحصر، سارا مدینہ پاک ہی دارالسلام ہے، سارا مدینہ پاک ہی دارالسلام ہے، روزہ نماز حج یہ سب ارکان دین ہے، روزہ نماز حج یہ سب ارکان دین ہے، ایمان صرف ان کی محبت کا نام ہے، ایمان صرف ان کی محبت کا نام ہے، بہت ہی خوبصورت شعر، کیسے نہ ہم سلام کریں اس رسول کو، کیسے نہ ہم سلام کریں اس بطول کو جس کی تمام نسل علیہ السلام ہے، جس کی تمام نسل علیہ السلام، تربت سے میری کہہ کے فرشتے چلے گئے، تربت سے میری کہہ کے فرشتے چلے گئے، سونے دو اس کو یہ تو علی کا غلام ہے، سونے دو اس کو یہ تو علی کا، عباس کو جو ملتی اجازت امام سے، عباس کو جو ملتی اجازت امام سے، پھر ڈھونڈ
کہاں ملک شام ہے. بہت خوب بہت جناب مفتی صاحب آپ سے سوال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب سفر مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف ہوا تو اس میں جو مناظر جو مراحل گزرے وہ اس سے ارشاد فرمائیے. مسجد اقصی سے آگے کا سفر، اس کو میں گزارش کر چکا ہوں کہ معراج کہتے ہیں. جو پہلی میں روایت آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا، اسی سے متعلق روایت سدرۃ المنتہا کی بھی ہے، جنت کے دروازوں کی بھی ہے، اور ساق عرش کی بھی ہے. میں ساتوں آسمانوں کا ذکر اس روایت کے بعد کروں گا. اس روایت کو شاہ ہمدان سید احمد کبیر ہمدانی سلام اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب المودۃ فی القربہ اس کے اندر ذکر فرمایا. امام ابو نعیم الاصفہانی انہوں نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں ذکر فرمایا، اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر اس سے ذکر فرمایا. کیا روایت ہے؟ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے نعرہ بلند کیا حضور کی شان کا، تو سب نبیوں نے اس کا اعتراف کیا. پھر سرکار فرماتے ہیں انی رأیت مکتوبا، میں نے ایک چٹان دیکھی، ایک چٹان، اور اس چٹان پر میں نے یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا. وہ یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا. آپ یقینی طور پر ایمان سے سن رہے ہیں اور محبت سے سن رہے ہیں. حوالے میں نے آپ کے لیے نہیں دیے، حوالے کسی اور کے لیے دیے. ٹھیک ہے؟ میں نے ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا چٹان پر. وہ جملہ کیا تھا؟ مکتوباً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدتہ بوزیرہ ونصرتہ بوزیرہ. جو محمد الرسول اللہ ہیں اور اللہ معبود ہے، میں نے اس محمد کی تائید اور اس کی نصرت اس کے وزیر کے ساتھ کی ہے. اس کے ایدتہ بوزیرہ ونصرتہ، میں نے اس کے وزیر کے ساتھ اس کی مدد کی ہے اور اس کے وزیر کو اس کا معاون بنا کے بھیجا. ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وزیر ہوتا ہے، ہر رسول کا کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا نبیوں رسولوں یہ میرے محبوب کی بڑی شانیں ہیں، میرے محبوب کا بڑا مقام ہے. تمہیں یہ بھی میں بتا دوں کہ میں نے اپنے محبوب کے جو وزیر ہیں نا، ان کے ذریعے اپنے محبوب کی مدد اور نصرت فرمائی ہے. آگے چلے سرکار، دوسری روایت کوٹ کرتا ہوں اسی روایت کو. آگے چلے سرکار، سدرۃ المنتہا ہے، وہاں پر سرکار فرماتے ہیں میں نے یہی جملہ لکھا ہوا دیکھا. سرکار جنت کے دروازے پر پہنچے، سرکار نے فرمایا میں نے یہی جملہ لکھا ہوا. سرکار فرماتے ہیں میں نے جب عرش کی سیر کی اور ساق عرش کو دیکھا، سمجھ لیں کہ عرش کے کنگروں کو دیکھا، عرش کی انتہا کو دیکھا، عرش کی بھی بلندی کو دیکھا. تو عرش سے اوپر تو کوئی بلندی نہیں. وہاں پہ بھی ایک جملہ لکھا ہوا تھا. وہ جملہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصرتہ بعلی.
نصرتہ بعلی وأیدتہ بعلی. شاید تم وزیر کا معنی کوئی اور کر دو. اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر بھی یہ جملہ لکھ ڈالا کہ محمد الرسول اللہ کی میں نے مدد و نصرت کی ہے مولا علی کے ساتھ. اللہ اکبر. ایدتہ بعلی ونصرتہ بعلی. وہ جو وزیر ہے نا، وہ جو ناصر ہے نا، وہ جو معاون ہے نا، اس کا نام اللہ نے فرمایا اس کا نام علی ہے. علی علی سواری آگے بڑھتی ہے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. سواری آگے بڑھتی ہے مسجد اقصی سے. سرکار نے یہ جملہ دیکھا، سدرۃ المنتہا پہ دیکھا، جنت کے دروازوں پر دیکھا اور ساکے عرش پر دیکھا. سرکار کی سواری مسجد اقصی سے آگے بڑھتی ہے. پہلا آسمان آیا، جبریل علیہ السلام نے دیکھا آسمان کا دروازہ بند. نوک کیا، اندر سے آواز آئی دروازے پر کون؟ کہا کہ میں جبریل ہوں. میں تیرے ساتھ کون ہے؟ تو عرض کیا میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے. اچھا کیا یہ وہی محمد ہیں جنہیں آج بلایا گیا؟ کیا یہ وہی محمد ہیں جنہیں آج بلایا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا ہاں یہ وہی محمد ہیں جنہیں آج بلایا گیا ہے. ویسے تو جبریل آتے جاتے تھے، آج جبریل کے لیے بھی دروازہ بند ہے. دروازہ کھلا، فرشتوں نے حضور کو مرحبا کہا اور پہلے آسمان پر جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات سرکار کی ہوتی ہے. اسی طرح دوسرا آسمان جناب عیسیٰ و یحییٰ ان سے ملاقات ہوتی ہے. پھر تیسرا آسمان جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر آگے جناب ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر اگلے آسمان پر جناب یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر اگلے آسمان پر جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. ساتویں آسمان پر پہنچے تو جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات. جناب ابراہیم علیہ السلام کس انداز میں بیٹھے تھے حضور کے استقبال کے لیے، جو محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے. سرکار ابراہیم علیہ السلام جہاں سے اب حضور نے آنا تھا اس طرف بیت المعمور کے ساتھ کمر لگا کے انتظار میں ہیں. بیت المعمور سے ٹیک لگا کے اب آئیں گے اب آئیں گے اب آئیں گے. جب آئے تو جناب ابراہیم نے بآواز بلند کہا مرحبا ابنی مرحبا، میرے بیٹے مرحبا. میں ابراہیم بھی تجھے تیرا استقبال کرتا ہوں. اسی لیے جب سرکار معراج سے واپس آئے لوگوں کے سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ بتائیں عیسیٰ کیسے ہیں، بتائیں موسیٰ کیسے ہیں. سرکار نے جوابات عطا فرمائے. بالآخر سوال ہوا یہ بتائیں ابراہیم کیسے ہیں، جناب ابراہیم کیسے ہیں. تو پتہ ہے حضور نے کیا جواب؟ سرکار نے ارشاد فرمایا او ابراہیم کے بارے میں سوال کرنے والوں، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے ابراہیم کو دیکھ لیا. ابراہیم کا چہرہ میرے چہرے کی مانند ہے. ابراہیم کا حسن و جمال بالکل. جب میں جناب ابراہیم کی ملاقات کے لیے آگے بڑھا، جناب ابراہیم کو دیکھا تو میں سمجھا میرے سامنے میرا آئینہ ہے، شیشہ ہے کہ میں اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام بالکل میری مانند ہیں. گفتگو ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو ایک امانت دیتا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں آپ کو ایک امانت دیتا ہوں. وہ کیا؟ میری جد اعلیٰ. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقرئ سلام علی امتک، اپنی امت کو میری طرف سے میرا سلام کہنا.
آپ خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ آسمانوں سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی امت مصطفیٰ پر سلام کا نذرانہ، پھر میرا پیغام دینا کہ جنت بہت خوبصورت ہے، جنت بہت پیاری ہے، جنت کی زمین بے مثل اور بے مثال ہے۔ میں ابراہیم تمہیں یہ اے میرے اللہ کے محبوب میرے بیٹے یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنی امت کو یہ پیغام دینا کہ وہ اپنے لیے جنت میں درخت لگائیں، اپنے لیے جنت میں درخت لگائیں۔ اچھا وہ کیا درخت ہیں؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو میرا یہ پیغام دینا، وہ پڑھا کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جتنی مرتبہ پڑھو گے رب کریم تمہارے نام کے درخت جنت الفردوس میں لگا دیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو یاد رکھیں اور جتنی یہ تسبیح ہو سکتی ہے کریں۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے۔ تو یہاں پہ ذکر ہوا حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا، تو آئیے ہم اپنے معزز مہمان حضرت پیر سید نصیر احمد شاہ صاحب سے مولا کائنات کے مناقب سنتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ محفل معراج سجائی ہے دیوانوں نے، سجائی ہے دیوانوں نے، ہاں محفل نعت سجائی ہے دیوانوں نے۔ حال ہی میں نئی کمپوزیشن یہ مالک نے عنایت فرمائی، محفل نعت محفل معراج سجائی ہے علی والوں نے، ہر طرف دھوم مچائی ہے دیوانوں نے، محفل نعت سجائی ہے دیوانوں نے، ہاں محفل نعت سجائی ہے دیوانوں نے۔ مشکلوں میں بھی نہیں بھولے علی کے نعرے، جھولیاں مشکلوں میں بھی نہیں بھولے علی کے نعرے، جھولیاں نجف میں پھیلے
ڈولیاں نجف میں پھیلاتے ہیں منگتے سارے اس طرح بات بنائی ہے علی والوں نے ہاں اس طرح بات بنائی ہے علی والوں نے. بڑا پیارا شعر ہے. کوفہ شام کی دیوار ہلا دیتے ہیں اور چڑھ کے نیزوں پہ یہ قرآن سنا کے نیزوں پہ یہ قرآن سنا دیتے ہیں چڑھ کے نیزوں پہ یہ قرآن سنا دیتے ہیں. موت سے آنکھ لڑائی ہے علی والوں نے ہاں موت سے آنکھ لڑائی ہے علی والوں نے. شام کی دیوار ہلا دیتے ہیں اور چڑھ کے نیزوں پہ یہ قرآن سنا دیتے ہیں چڑھ کے نیزوں پہ یہ قرآن سنا دیتے ہیں. فراز میسم بیان دیتے ہیں رہے گا نام علی ہم زبان دیتے ہیں چڑھ کے نیزوں پہ یہ قرآن سنا دیتے ہیں چڑھ کے نیزوں پہ یہ قرآن سنا دیتے ہیں. صفیں بنا صفیں بناؤ کہ دار پر میسم صفیں بناؤ کہ دار پر میسم عشق مولا علی کی اذان دیتے ہیں چڑھ کے نیزے پہ یہ قرآن سنا دیتے ہیں.
موت سے آنکھ لڑائی ہے علی والوں نے ہاں موت سے آنکھ لڑائی ہے علی والوں نے. آخری شعر ہے. علی والوں کا ذکر حیدر ہی حوالہ ہے علی والوں کا. اور اپنے بچوں کو سناتے ہیں علی کی باتیں. اور یہ آلہ و بالا ہے علی والوں کا. اور کربلا مشہد بغداد جہاں بھی جاؤ پھیلا ہر سن اجالا ہے علی والوں کا. علی بغیر دنیا میں ہے ساجد علی والوں کی. بغیر دنیا میں ہے ساجد علی والوں کی. چرچا جنت میں بھی آلہ ہے علی والوں کا. حیدری علی حیدری علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے حیدر کے لگاتے ہیں لگائیں گے صدا نعرے حیدری. ہاں نعرے حیدر کے لگاتے ہیں لگائیں گے صدا اپنی جان پہ لٹاتے ہیں لٹائیں گے صدا اپنی جان پہ لٹاتے ہیں لٹائیں گے صدا کہ ان کی خیرات جو کھائی ہے علی والوں نے ہاں ان کی خیرات جو کھائی ہے علی والوں نے. ساری دنیا ساری دنیا جو رزق کھاتی ہے ارے دانا دانا میرے حسین کا ہے کی خیرات جو کھائی ہے علی والوں نے. ہر طرف دھوم مچائی ہے علی والوں نے. محفل معراج سجائی ہے علی والوں. ہر دل عزیز جناب قاری نواز صاحب ان کی فرمائش پہ صرف 2 اشعار سناتا ہوں. مولا کائنات کے ایک عاشق ہیں, ان سے وقت کا ایک ناسمجھ بندہ سوال کرتا ہے کہ آپ ہر دم علی علی کا ورد کرتے ہیں, علی علی کی صدا لگاتے ہیں, تو جنت میں جانے سے پہلے ایک پل ہے جسے پل صراط کہتے ہیں, تو اس سے گزرنے کے لیے نا نیک اعمال چاہیے, عبادات چاہیے. تو آپ تو ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو, اس پل سے کیسے گزرو گے؟ تو عاشق تھا, زبان کا عاشق نہیں تھا, بلکہ
दिलो जान तन मन धन मौला की खास इनायत थी। वो कहता है कि मैं पुल से कैसे गुजरूंगा, तो शायर ने बहुत प्यारे अंदाज में ये वाकया कलाम की शक्ल दी। इस वाकये को समाअत फरमाएं। आशिक कहता है, नाराए हैदरी लगाना है, नाराए हैदरी लगाना है, पुल से गुजर जाना है। नारा नारा नाराए हैदरी लगाना है, पुल से गुजर जाना है। नाराए हैदरी लगाना है, पुल से गुजर जाना है। आशिक कहता है कि और किसने गुजरना है? जिसका अली से दोस्ताना है, उसने गुजर जाना है। जिसका अली से दोस्ताना है, उसने गुजर जाना है। तो जब ये बात की ना कि नारा हैदरी लगाना है, पुल से गुजर जाना है, क्योंकि सिर्फ बल्कि मैं मुख्तसर करता हूँ, ये कहूँगा कि हर बंदे से तो ये बात हजम नहीं होती कि नारा हैदरी लगाना है, पुल से गुजर जाना है। तो बंदा जिसने सवाल किया ना, वो भागने वाली करता है, लेकिन जवाब देने वाले मौला के आशिक ने बाजू से पकड़ लिया। कहता है कि आगे का मंजर भी सुनो, अभी मैं आपको सुनाता हूँ। वो आशिक कहता है कि हैदरी जमा होंगे, हैदरी जमा होंगे, सब औलिया जमा होंगे, और उनके हाथ में होगा गाजी का अलम। हैदरी जमा होंगे, औलिया जमा होंगे, उनके हाथ में होगा और ओज पर नबी होगा, देखता जली होगा। फिर सुनिए कि हैदरी जमा होंगे, औलिया जमा होंगे, उनके हाथ में होगा गाजी का अलम, और ऐलान मुस्तफा होगा कि आज फैसला होगा, कि आज जाएगा इस पुल से पार कौन, कि जो भी नाराए हैदरी ऐलान मुस्तफा होगा, आज फैसला होगा, आज जाएगा इस पुल से पार कौन, जो भी मेरी आल का दीवाना है, उसने गुजर जाना है। जो भी मेरी आल का दीवाना है, उसने गुजर जाना है। नारा 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 नाराए हैदरी लगाना है, पुल से गुजर जाना है। माशाअल्लाह, बहुत ही खूब पढ़ा और बहुत ही खूब मौला कायनात की बारगाह में हाजिरी पेश फरमाई। मैं मुफ्ती साहब आपसे एक सवाल के हुजूर अलैहिस्सलाम सिदरा तक पहुंचे, उससे आगे का सफर वो भी इरशाद फरमाइए। इख्तिसार से गुफ्तगू करूंगा। बुर्राक एक लिमिट तक गया,
सिदरतुल मुंतहा पे जाकर जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि लौ दनौ तो अन मिलतन लहतरक़्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अगर मैं यहाँ से आगे ज़र्रा भर भी आगे बढ़ता हूँ तो रब की नूरानी तजल्लियात से जल के राख हो जाऊँगा। वहाँ से आगे उलमा लिखते हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि सरकार ने रफ रफ पर सफ़र इख्तियार फरमाया। रफ रफ भी एक मकाम पे जाकर रुक गया। अगले जुमले इंतहाई काबिल फ़हम, काबिल यकीन, काबिल गौर। सुल्तानुल आरिफीन वस्सालिकीन, सुल्तान बाहू सलामुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब नूरुल हुदा के अंदर जिक्र फरमाते हैं। अब्दुल कादिर अरबली सलामुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब तफरीहुल हातिर के अंदर इसे जिक्र फरमाते हैं। और इसी मजमून से रिलेटेड ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सरकार ने अपने अशार के अंदर जिक्र फरमाया। और इसी बात को खुद ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा अब्दुल कादिर जीलानी सरकार अपने कसायद के अंदर जिक्र फरमाते हैं। और काफी सारे मुहक्किकीन ने भी इस रिवायत को जिक्र फरमाया कि रफ रफ के बाद सरकार ने जो अगला सफर किया वो कैसे किया, वो सवारी क्या थी जिस सवारी पर सरकार रफ रफ के बाद आगे सफर तय करते हैं, क्या है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब रफ रफ भी रुक गया तो आगे किसी की आलम अरवा से सूरत माशूकी आती है, सूरत माशूकी आती है आलम अरवा से, और वो निगाहें झुका के अर्ज करती है मेरी गर्दन काबा कौसैन तक जाने के लिए या रसूल अल्लाह मेरी गर्दन काबा कौसैन तक जाने के लिए बतौर सवारी हाजिर है, बतौर सवारी हाजिर है। उस सवारी की गर्दन पर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने कदमैन रखते हैं, सफर आगे बढ़ जाता है, सफर आगे बढ़ जाता है। काबा कौसैन से लोहे महफूज, लोहे महफूज पर यह सवारी रुकती है, आगे भी गई, लेकिन जब रुकी सवारी तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया माशूकी सूरत में आलम अरवा से आने वाले तूने अपनी गर्दन मेरे लिए पेश की है, अपनी गर्दन को मेरे कदमों के नीचे रख दिया है, तो ऐ मेरे फर्जंद, ऐ मेरे फर्जंद, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, जी जी अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे फर्जंद, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, तूने अपनी गर्दन मेरी सवारी के लिए पेश की है और तेरी गर्दन पर मैंने कदम रखे हैं। जा अल्लाह के हुक्म से तू ऐलान करेगा कि कदमी हाज़िही अला रकाबते कुल्ले वलीयिल्ला, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। इससे आगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सरकार ने
در شرے بغایت پرکاری چلا کے چوں جعفر تیاری. مکمل شریعت کی متبع اتباع کرنے والے کہہ کون رہے ہیں؟ سلطان الہند نائب رسول معین الدین چشتی عرض کرتے ہیں کہ اے شریعت پر مکمل طور پہ عمل کرنے والے اور جناب جعفر طیار کی طرح سمجھدار، جعفر طیار کی طرح سمجھدار، بر عرش معلا سیاری، بر عرش معلا سیاری، اے واقف راز او ادنا، کہ آپ نے عرش معلا کی سیر کی ہے اور راز او ادنا کے آپ واقف ہیں. خواجہ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی اپنے قصائد کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ انا کنت فی العلیا بنور محمد، انا کنت، پتہ نہیں زندگی ساتھ دے نہ دے، بات تو کر جاتے ہیں، بات تو کرنی ہے نا. ہاں ہاں جی جی، انا کنت فی العلیا بنور محمد. عبد القادر جیلانی اپنے قصائد کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب بلندیوں کی طرف گئے نا رب کی ملاقات کے لیے تو انا کنتو، میں حضور کے ساتھ تھا، میں حضور کے وفی کعبہ قوسین اجتماع الاحبہ. او دنیا والوں، قرآن کے اندر جو مقام کعبہ قوسین کا ذکر ہوا ہے نا وہاں محبت والوں کا اجتماع تھا، محبت. اور بھی راز کو کھول دیا، علی الدرۃ البیضاء کان اجتماعنا، لوح محفوظ پر ہم سب کا اجتماع تھا، لوح محفوظ پر ہم سب کا اجتماع تھا. وفی کعبہ قوسین اجتماع الاحبہ، اور کعبہ قوسین پر محبت والوں کا اجتماع تھا. سرکار وہاں پر پہنچے، آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے محبوب رک جائیں، اس سے آگے استقبال کے لیے آپ کا رب آ رہا. زمینوں پر نبیوں رسولوں نے استقبال کیا، آسمانوں پر فرشتوں نے کیا، کہیں پہ رف رف نے کیا، کہیں پہ گردن عبد القادر جیلانی نے استقبال کیا، کہیں پہ اللہ کی صفات نے استقبال کیا، اور اس سے آگے اے میرے محمد، اے میرے محبوب، میں خود استقبال کر رہا ہوں. امام طبری احکام القرآن کے اندر اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ گفتگو کیا ہوئی جو علماء اور مفسرین نے بیان کی. اے میرے محبوب کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی فعلی عملی ساری عبادات اے سونے ربا تیرے لیے ہیں. رب نے جب یہ سنا نا تو فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے محبوبہ کتنا سونا تحفہ لے کر آیا ہے، تجھ پر میرا سلام ہو. تو حضور نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم مجھ پر ہی نہیں بلکہ جو میرے ساتھ نبی سلام اللہ علیہ. آپ کی بلند بارگاہ میں چند اشعار حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیش کرتا ہوں. پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، ملے فقیر
فقیر کو خیرات جایا زہرا، اور ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، تو تیرا در ہو میری سجدہ گایا زہرا، تو تیرا در ہو میری سجدہ گایا زہرا، اور ہیں جن کے نور سے امت کے مہروں ماہ روشن، ہیں جن کے نور سے امت کے روز و شب روشن، حسن حسین تیرے مہر و مایا زہرا، حسن حسین تیرے مہر و مایا زہرا، ہے تیری آل سے پیران پیر محی الدین، ہے تیری آل سے پیران پیر محی الدین، جو اولیاء کے ہوئے سربرایا زہرا، جو اولیاء کے ہوئے سربرایا زہرا، اور نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا۔
ہمارا آمین. لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الردی ثم التقی ثم النقی ثم الحسن العسکری ثم مہدی ہادی حضرت امام الخاتمہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم وصلی علیہ. پالنہار شروع محفل سے لے کر ابھی تک جو کچھ پڑھا گیا، کہا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، اے اللہ غلطی کوتاہی سستی معاف فرما کر اسے اپنے بارگاہ کے اندر مقبول اور منظور فرما. اس پیارے ذکر کی عظمت کے توفیل اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، بار بار حج و عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مقدس مقامات کی زیارت کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام مسلمانوں سمیت ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، مصیبتوں کو دور فرما، اپنے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. جن دوستوں نے، بزرگوں نے، گھر والوں نے، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے دعا کے لیے کہا، اے اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. پاک پنجتن پاک علیہم السلام کی محبت میں، ان کی غلامی میں ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. دم آخر پاکوں کے دیدار کے ساتھ ساتھ زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جاری فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ ومظہر لطفہ محمد وعلی آلہ وازواجہ وامتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.